شیطان کے اس باطل خیال کو رد کرنے کے لیے فرمایا کہ اے شیطان تو مردود ہے، تو میری رحمت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ ان قریب میں اپنی اس رحمت کو لازم کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے رحمت کو خاص کر دیا، شیطان کو دائرے سے ہٹانے کے لیے۔ تو اس وقت میں یہود و نصارہ بولے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم بھی تقویٰ اختیار کرتے ہیں، لہذا ہم بھی رحمت میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اس وقت تک رحمت میں داخل تھے جب تک آخری نبی تشریف نہیں لائے تھے۔ جب آخری نبی تشریف لائے اور تم ان پر ایمان نہیں لائے تو تم رحمت کے دائرے سے خارج ہو گئے، رحمت سے باہر ہو گئے، اس لیے کہ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ وہ ایمان والے میری رحمت کے حقدار ہیں جو اس نبی اور رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی، جن کے اوصاف و کمالات کو یہ لوگ تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ رسول ان کو امر بالمعروف کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ رسول ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، حلال قرار دیتے ہیں، اور گندی چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہ رسول ان سے ان کے بوجھ کو اور ان کی بیڑیوں کو اتار دیتے ہیں۔ پوری آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، مگر رحمت کے دائرے میں وہی آئیں گے، حقیقی رحمت سے وہی استفادہ کریں گے، حقیقت میں رحمتوں کے صحیح معنی میں حقدار وہی ہوں گے جو نبی آخر الزمان کے دامن سے وابستہ ہوں گے، رسول اکرم کے دامن سے وابستہ ہوں گے۔ جب رسول اکرم کے دامن آپ کہیں گے تو رحمت میں تو سبھی ہیں، بھئی ایک بچہ پیدا ہوگا ہے تو جیسے ہم نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں بھی وہ اللہ کی رحمتوں میں رہتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو اللہ کی رحمت سے آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ اللہ کی رحمتوں میں رہتا ہے۔ تو یہ تو ایمان والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کافر و مشرک بھی تو ان مراحل سے گزرتے ہیں، ان پر بھی تو رحمتیں ہو رہی ہیں۔ وہ رحمت عام ہے یا خاص رحمت کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار وہی ہیں جو نبی آخر الزمان کے غلام ہیں، نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھنے والوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے استفادے کا موقع عنایت فرمانے کے لیے جہاں مختلف اسباب مہیا فرمائے ہیں، انہی میں سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے امت محمدیہ تم آگے بڑھو، میری رحمتوں کو حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شہر اولہ رحمت، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا دہا رحمت کا، پہلا دہا رحمت کا، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دوسرا دہا مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرا دہا جو نفس آزادی کا ہے، جو پہلا دہا رحمت کا، ہم پہلے جگہ سے گزر رہے ہیں، پہلا دہا گزر رہا ہے،
اللہ کا کرم، اللہ کی رحمتیں سایہ فکن ہیں. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، رمضان کا احترام کرنے والوں کے لیے، رمضان کا اہتمام کرنے والوں کے لیے، رمضان میں روزے رکھنے والوں کے لیے، رمضان میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے. یہ اللہ کی رحمتیں خاص ہیں، یہ رحمتوں کے خاص حقدار ہیں. رحمتوں کے خاص حقدار. میں آپ کو دوسری ایک آیت مبارکہ کے ایک اور حصے کی تلاوت سے بھی میں نے شروع میں مشرف ہو کر آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب. نیکوں کے قریب. کون سی رحمت؟ خاص رحمت، نیکوں کے قریب. ورنہ بد بھی رحمتوں میں، جو گناہگار ہیں وہ بھی اللہ کی رحمتوں میں. بغیر رحمت کے کوئی ایک سانس بھی نہیں لے سکتا. اللہ کا جب تک رحم نہ ہو کوئی ایک سانس بھی نہیں لے سکتا. تو سبھی رحمتوں میں ہیں، مگر اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے. محسن کسے کہتے ہیں؟ آسان ترجمہ تو میں نے کر دیا، نیکوں کے قریب. یہ نیک ہوتے کون ہیں جن کو قرآن نے محسن کہا؟ میں آپ کو حدیث شریف کی روشنی میں سمجھاتا ہوا آگے بڑھوں. حدیث جبریل اپنی نگاہوں میں لائی. حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بارگاہ رسالت میں حاضر، سرکار کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. لوگوں کو، صحابہ کو دین سکھانے کے لیے مختلف سوالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں. ایک سوال آپ نے کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا ایمان کیا ہے؟ تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو پوری طویل حدیث بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ میں اس جملے پر آ رہا ہوں جو ہمارے تقریر سے متعلق ہے. اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے. محسن کون ہے؟ احسان کیا ہے؟ یہی سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہوئے فرمایا تھا یا رسول اللہ بل احسان. احسان کیا ہے؟ بندہ محسن کیسے بنتا ہے؟ جس کے ذریعے سے بندے سے رب کی رحمت قریب ہوتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ سامنے ہے، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس یقین اور اس تصور کے ساتھ عبادت کرو تو یہ احسان بندہ بنتا ہے محسن. جب بندہ اس طرح محسن بنتا ہے تو اللہ کا اعلان ہو رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے. کیسی عبادت کرنا ہے؟ ایسی عبادت کہ عبادت میں یہ تصور آ جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. بڑا مشکل مرحلہ، ہر کوئی اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا. وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو اس کیفیت کے حامل ہوتے ہیں. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم جیسے گناہگار جن کے پاس یقین و تصور کی کمی ہے کیا کریں؟ تو سرکار نے دوسرے جملے میں اسی مفہوم کو آسان کرتے ہوئے فرمایا ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. بس اگر یہ تصور تم نہ کر سکو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو
تو کم از کم یہ تصور کر لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا، تمہارا اسے دیکھنا مشکل، لیکن وہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور کرنا آسان۔ کم از کم اتنا تصور کرو تو تم بن جاؤ کہ محسن، احسان کرنے والے، حسن عمل کرنے والے۔ جب یہ کر لو گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت قریب ہو جائے گی، خاص رحمت، اللہ کی خاص رحمت قریب ہوگی تو کیا فائدہ ہوگا ابھی تو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک بات اور بتاتا چلوں، یہاں علماء کرام نے خصوصاً عمدۃ المحدثین حضرت شیخ الحدیث مولانا خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صوفیانہ نقطہ بیان فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ احسان کی تعریف سرکار نے کیا فرمائی؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ، بس اگر تم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دو۔ عربی زبان کی نزاکتوں سے واقفیت رکھنے والے اس مفہوم کو آسانی سے سمجھ سکیں گے، مگر آپ کے لیے بھی کوئی بے فائدہ نہیں ہے، آسانی سے انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب اسے دیکھنے کی کیفیت پیدا کیسے ہوگی؟ تو فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ، تم اپنی مرضی کو فنا کر دو، اپنی خواہشات کو اس کا تابع بنا دو، اپنے وجود کو ختم کر دو، باقی باللہ ہو جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، جب تم اپنے آپ کو فنا کر دو گے اللہ کی مرضی میں، تراہ، تم اسے دیکھ لو۔ اللہ کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کو دیکھنے کا تصور کر کے عبادت کرنا چاہتے ہو تو صورتحال یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات کو فنا کر دو، اس کے بعد خود اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے گا۔ جب نماز کے لیے ٹھہرو گے تو یہ تصور پیدا ہو جائے گا، یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ایک صوفیانہ نقطہ تھا۔ اب اس کے بعد جب ہم اس تصور کے ساتھ، اس احسان کی کیفیت کے ساتھ، اس حسن عمل کی کیفیت کے ساتھ عبادتیں ادا کریں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ رحمت کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام مسلم کی روایت کی روشنی میں عرض کرتا ہوا اپنے گفتگو کو سمیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مِئَةَ رَحْمَةٍ، بے شک اللہ کی 100 رحمتیں، انزل اللہ منہا رحمتاً واحدتاً بین الجن والانس والبہائم والعوام۔ 100 رحمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جنوں کے درمیان، تمام انسانوں کے درمیان، تمام 4 پاؤں والے جانوروں کے درمیان اور تمام حشرات الارض کے درمیان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو اتارا، صرف ایک رحمت۔ اس ایک رحمت کا نتیجہ کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ۔ اسی ایک رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ جنات، انسان، 4 پاؤں والے جانور
اور حشرات الارض ایک دوسرے پر محبت و رحمت کا معاملہ ہے۔ اگر یہ ایک رحمت نہ اتارتا تو ہو سکتا تھا کہ ہر طاقتور، ہر کمزور پر غالب آ جاتا، اسے چیر مار کے رکھتا، ہر بڑا چھوٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، ظلم و ستم کی کوئی انتہا باقی نہ رہتی۔ رحمت، ایک رحمت اللہ نے اتاری، نتیجے میں اس کے صدقے میں سب ایک دوسرے پر رحم کر رہے ہیں، مہربانی کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، حتیٰ کہ سرکار فرماتے ہیں وَبِهَا يَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، اسی ایک رحمت کے طفیل وحشی جانور بھی اپنے بچے پر رحم کرتا ہے۔ وحشی جانور، چیر بھاڑ کے کھا جانے والا جانور، درندہ، شیر دوسرے جانوروں کو چیر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، کھا لیتا ہے، مگر اپنے بچے کو محبت کی قدر سے دیکھتا۔ یہ محبت کہاں سے آئی، یہ رحمت کہاں سے آئی؟ اللہ کی اسی ایک رحمت کا ہے۔ ایک رحمت 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کا یہ نتیجہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے اس ایک رحمت کے طفیل سب ایک دوسرے پر رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ درندہ اپنی درندگی بھول رہا، وحشی جانور اپنی وحشیت بھول رہا، ایک رحمت کے طفیل۔ تو بقیہ کتنی رحمتیں ہیں؟ 99 رحمتوں کا کیا حال ہوگا؟ ایک رحمت کے طفیل کیا عالم ہے، تو 99 رحمتوں کا کیا عالم ہوگا؟ 99 رحمتیں کہاں ہیں، وہ کہاں استعمال ہوگی، وہ 99 رحمتوں کا ظہور کہاں ہوگا؟ تو سرکار نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 رحمتوں میں سے 99 رحمتوں کو اٹھا کے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ 99 رحمتیں اپنے بندوں پر قیامت کے دن فرمائے۔ جس طرح دنیا میں اللہ کی خاص رحمتیں ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اللہ کی خاص رحمتیں نبی پاک کی غلامی والوں غلاموں کے ساتھ ہیں، جس طرح اللہ کی خاص رحمتیں رمضان کے طفیل، قرآن کے طفیل ایمان والوں کے ساتھ خاص ہیں، ویسے ہی آخرت کی بھی 99 خصوصی رحمتیں ایمان والوں کے ساتھ ہوں گی، گناہگاروں کے ساتھ ہوں گی، کافروں اور مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوگی کہ کافروں اور مشرکوں کو تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رکھا جائے گا۔ ہاں، ایمان والے جو گناہگار ہوں گے وہ رحمتوں کے حقدار ہوں گے، رحمتوں کے حقدار، مگر شرط یہ کہ ایمان والے زندگی پوری ایمان کے ساتھ گزر گئی، مگر خدا نہ خواستہ آخر میں ایمان پر موت واقع نہ ہو تو پھر ناکامی ہے، آخرت میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی بندہ زندگی بھر گناہوں پر گناہ کرتا چلا گیا مگر آخر وقت میں اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، تو اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب کر دے گا، قبر کی منزل بھی آسان ہو جائے گی، آخرت کی منزل بھی آسان ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے آخرت کے لیے اپنے بندوں کو قیامت کے دن کرنے کے لیے اٹھا کے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کریم کے صدقے میں یہ جو موقع ہمیں عطا فرمایا، اس پہلے دہے کو رحمت کا دہا بنایا، ہم پر لازم ہے کہ اس پہلے دہے میں اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اس کی مرضی کے خلاف اگر زندگی گزاریں گے رحمتوں سے دور ہو جائیں گے اور محروم ہو جائیں گے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ
جو رمضان کا یہ مقدس مہینہ پائیں اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل نہ کر پائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہمیں بھی اپنی خصوصی رحمتوں میں داخل فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری تسبیحات کو قبول فرما، الہ العالمین فضل فرما، کرم فرما، صحت و عافیت کے ساتھ اسلام کی عزت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، میدان محشر میں قرآن کی شفاعت، رمضان کی شفاعت، رسول کریم کی شفاعت ہمارا مقدر فرما، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین